الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. معزز سامعین، حضرات و خواتین، بندہ جب نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو اس وقت امام صاحب جو آیتیں پڑھتے ہیں اس میں غور کرتے ہیں تو ماشاءاللہ کئی نکات، فوائد، بڑی دقیق باتیں ماشاءاللہ حالت نماز میں مصلی کے ذہن میں آتی رہتی ہیں. تو آج کے فجر میں مسجد عمر آباد میں مولانا اسلم صاحب عمری حفظہ اللہ نے سورہ قصص کی آخری آیتیں پڑھی جس میں قارون کا ذکر ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو باتیں میرے ذہن میں آئیں اس کے جو فوائد آئے امت کے کیوں نہ حوالے کی جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ رات میں 24 سے 27 مرتبہ اٹھتے تھے. حدیث رسول کے بارے میں جو نکات وغیرہ آتے اس کو قلم بند کرتے تاکہ امت کو فائدہ پہنچایا جائے. تو میں بھی ایک وارث نبی ہوں تو میں نے مناسب سمجھا کہ میرے ذہن میں جو باتیں آئیں اور جو مطالعے اور تدریس کے دوران قارون کا جو قصہ ہے اس بارے میں امت کو کیا پیغام ہو سکتا ہے، انشاءاللہ 15 منٹ میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے کوشش کریں گے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنان اسلام کا اور دشمن رسول کا بہت کا نام کم لیا ہے. اس میں ایک نام آتا ہے ابو لہب کا، اور انہی ناموں میں سے دیکھتے ہیں دشمنان اسلام میں فرعون کا نام بھی ہے. اسی صورت میں آپ دیکھیں گے نتلو علیک من نبأ موسیٰ قوم فرعون، اس میں کہا گیا کہ ہم آپ کے اوپر موسیٰ فرعون کا قصہ پڑھ کے سناتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دینے والوں میں فرعون تھا. اسی صورت کے آخر میں اللہ نے قارون کا قصہ ذکر کیا ہے. اہل علم کہتے ہیں یہ قارون کا قصہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، جیسے حضرت موسیٰ کو اپنے زمانے میں قارون کا سامنا تھا ویسے ہی سرداران قریش، مالدار قسم کے یہ جو سردار ہیں یہ آپ کو بھی جو ہے تکلیف دیں گے، ویسے ہی صبر کیجئے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا. تو قارون یہ کون تھا اس بارے میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کو قرآن نے مبہم رکھا اس کو مبہم ہی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اشخاص سے عبرت نہیں ہوتی، واقعے سے عبرت ہوتی ہے. لہذا قارون کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ کے قوم کا ایک فرد تھا، موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا، چچا بھائی تھا. بہرحال ان سب سے ہٹ کر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قارون کو مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا اس کی چابیاں اٹھاتے اٹھاتے جانور بھی تھک جاتے تھے. مگر جب اسے مال ملا تو وہ تکبر کرنے لگا، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں کمایا سے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات باپ دادا دکان اچھی رکھ کے چلے گئے تو بیٹے بھی پوتے ہی بولتے ہمارے امی باپ دادا کی محنت بھی ہے. حالانکہ ایسا نہیں بولنا چاہیے. ایسا انداز کیسا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. بولنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ تو مجھے بھی نبی بنایا، میرے باپ کو بھی بنا تیرا شکر ہے، اور تو مجھے اپنے جو ہے رحمت میرے اوپر اتار اور تو نیک بندوں میں میرا شمار فرما لے. اللہ اکبر. دیکھو ایک نبی کی سوچ اور ایک عام آدمی سوچ کیسے ہوتی ہے. تو انسان کو جب مال ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ نے مال دے کر تجھ پر احسان کیا ہے تو لوگوں پر احسان کر. اور اس میں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مال جب انسان کو مل جاتا ہے تو وہ بندہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہا کہ مال سب سے اچھا وہی ہے، اچھا مال جو نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو. جب برے لوگوں کے ہاتھ میں مال چلے جاتا ہے تو دنیا میں فساد میں، اس لیے کہا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، مال زیادہ ہو تو انسان فتنے میں پڑتا ہے، فساد میں پڑتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، رواہ ترمذی. آپ نے کہا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا مال فتنہ ہے. لہٰذا مال کی فتنے سے ہم سب کو جو ہے پناہ مانگتے رہنا چاہیے.
اور مال مل جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں. آپ نے کہا لا حسد الا فی اثنتین رجل رجل آتاہ اللہ مال فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. کہا کہ دو لوگ شریعت کی نظر میں قابل رشک ہیں. ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا خیر کے راستوں میں خرچ کرنے کے راستے اور جو ہے مصارف بتائے, وہ آدمی قابل رشک ہے. تو جب قارون مال دار تھا تو اس کا حال یہ تھا, تکبر تھا ساتھ میں. تو فخرج علی قوم فی زینتی, تو نکلا وہ, تو پوری لوگ جو ہے دو حصوں میں بڑھ گئے. بعض لوگ جو مال کو سب کچھ سمجھتے تھے انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کہنے لگے قارون کو دیا ہم نہ بھی دیتا کتنا اچھا ہوتا, ہم بھی کرتے آج یہ. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ اکبر. اس پر اللہ کا کتنا بار شکر ادا کیا جائے کم ہے. مگر جب ہم مالداروں کی مالداری کو للچائے ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی اس نے یہ نعمت ہمارے نظروں میں جو ہے کم ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ, جن کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا, ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا, کہتے ہیں ویلکم, افسوس ہے تمہارے اوپر. یعنی مالدار کی مالداری کو للچائے ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر حرص کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. افسوس ہے تمہارے اس سوچ پر. ثواب اللہ, اللہ کا ثواب بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اس درس سے آپ کو پیغام یہ دینا ہے کہ آپ, اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے جو مالا مال فرمایا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. توحید کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. مال سب کچھ نہیں ہوتا. آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ نے تو کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کتنا کماؤ گے. اسلاف کے پاس سے نعمتیں کم تھیں, جو آخرت کا جواب دہ کیسا زیادہ تھا. ہمارے پاس نعمتیں سر کے تالو سے پیر کے تلوے تک ہیں, مگر نعمتوں کا نہ احساس ہے اور نہ وہ شکر ہے جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. لہٰذا کسی بھی مالداری کو جو ہے ہمیں جو ہے للچا ہونے نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے. نماز فجر میں جب وہ پڑھ رہے تھے میرے ذہن میں آیا اللہ کی نظر میں تو سب سے بہتر انسان وہ ہے جو فجر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتا ہے, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رغیبۃ الفجر کہتے ہیں. ایک مرتبہ واٹس ایپ پر میسیج آیا تھا, دنیا کے 10 مالداروں کی فہرست ایک طرف ہے, دوسری طرف اس میں لکھا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. یہ 10 مالداروں کے مد مقابل میں شریعت کی نظر میں وہ آدمی سب سے بہترین ہے جو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, وہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے. آج کل مال ہمارے پاس ہے, ہم مال کے ذریعے اسراف والا موبائل خریدتے, گاڑیاں خریدتے اور رات بھر اس میں بیٹھے رہتے ہیں. نہ نماز فجر کی پابندی ہے اور نہ ساتھ میں جو ہے نماز فجر کی سنت کی پابندی ہے. اس کی اہمیت تو ہمیں سفر میں معلوم ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے آخری میں قارون کو اس کا مال کام نہیں آیا, ہم نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور کوئی جو ہے اس کی مدد بھی نہیں کرنے والا نہیں ہے. تو وہ آیت ختم ہوئی تو اللہ وہاں کہتا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دنیا مل گئی قارون کو. دنیا اللہ تعالیٰ چاہنے والوں کو نہ چاہنے والے سب کو دے دیتا ہے, مگر آخرت اللہ انہی کو دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے. لہٰذا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اموی خلیفہ میں سے خلفاء میں سے خلیفہ تھے, جن کو دیکھ کر لوگ بولتے تھے حضرت عمر کی ماشاءاللہ خلافت یاد آتی ہے. بڑے زاہد قسم کے انسان. میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی جو آدمی ذمہ دار بنتا ہے تو اسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی جو ہے بہترین عادلانہ منصفانہ زاہدانہ جو ہے زندگی کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. وہ جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا ماشاءاللہ یہ آیت زبان پہ ہے تو معلوم ہوا دنیا قارون کو مل گئی, مگر آج دنیا قارون کو یاد نہیں رکھ سکی, لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو یاد رکھ سکی ماشاءاللہ. لہٰذا مال کے پیچھے مت بھاگیں. مال کا فتنہ آج کل دیکھتے ہیں ہماری عورتوں میں بھی ہے, اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, جمعہ بھی چھوڑتے سب بھاگتے. وہ پیسہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر کمایا جائے. اللہ کی نبی نے سچ فرمایا انسان جب مرتا ہے تو 2-3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں, اس کا مال بھی, اس کے گھر والے بھی اور اس کا عمل بھی. 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں, گھر والے ہی واپس آتے ہیں, مال واپس آتا, عمل ایک باقی رہتا ہے. تو لہٰذا
اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ اللہ کی نبی مکی دور میں آپ کو ابو لہب سے، ابو جہل سے، بڑے بڑے سرداران قریش مالداروں سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ اللہ کی نبی اسی لیے حضرت موسیٰ کو بڑا یاد کرتے، بولتے اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر صبر رحم کرے، بہت ستائے کہ بہت صبر کیا، لیکن آپ نے آگے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ بہرحال قارون کا قصہ پڑھ کر ہم عبرت لیں، مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، مال کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، اور مال کے فتنے پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں انبیاء کی تاریخ میں نبیوں پر ایمان لانے والے فقراء ہی تھے، کوئی مالدار نہیں تھا۔ تو یہ مال جو ہے انسان کو حق کی راہ میں، حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، فرائض سے پیچھے کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مالی حالت کمزور رہی، بندہ پہلی صف میں رہتا، ذرہ مال آیا پیچھے آتا، پیچھے ہوتے ہوتے نماز چھوڑا۔ کہ تاجر حضرات کیسے ہیں، مال چھوڑ کے نعوذ باللہ جو ہے وہ عبادت چھوڑ کے، اللہ کا حق چھوڑ کے پیسے کماتے رہتے ہیں۔ آیتوں کے آخری میں اللہ نے فرمایا، اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت وہ تھا آپ کو مکے سے نکالا گیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے ابن عباس کا قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ معاد سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، لہٰذا فتح مکہ کے پیشن گوئی کی گئی، اور آگے کہا نیکی کرو اور جو ہے دنیا میں جو ہے شرک کی طرف مت بھاگو، اور اس صورت کے آخری میں کہا گیا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، لہ الحکم و الیہ ترجعون، فیصلہ بھی اسی کا ہے اور تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، لہذا وہ چہرہ کیسا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ استوا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وجہن کا ترجمہ ذات سے کرتے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ وجہن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ بہرحال فجر کی نماز میں جو سورہ قصص کی آخری آیتیں پڑھی گئیں، ان میں قارون کا قصہ آیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں جو فوائد عمر کے حوالے کریں۔ بہرحال آج بھی بہت سے قارون ہیں جو زمین پر دندناتے پھرتے ہیں، جیسے وہ قارون اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت سے باہر نہیں ہوا، آج کے قارون بھی اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ مال کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں، اور مال جب ملتا ہے تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کے راستے میں خرچ کرنے کے مکمل طور پر کیا کریں، اللہ سے سوال کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں مالدار طبقہ مسلمانوں کا بہت سے فتنوں میں پڑا ہوا ہے، نمازوں سے دور، دین سے دور، کافروں سے، غیر مسلموں سے ان کی دوستی، عیاشی، بڑے بڑے مالس میں چلے جاؤ، کیا مستی سے کھاتے پیتے ہیں، نعوذ باللہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مال ایسا ہے، اگر آج میرے ہاتھ میں ہے تو کل دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، تو لہٰذا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مال وہ ہے جو صبح تا شام چلا جاتا ہے، لہٰذا مال کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ مال اصل کیا ہے، یہ وسیلہ زندگی ہے، اس کو سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے، اس کے بارے میں خیر کا اللہ سے سوال کریں، اور اس میں جو شر ہے اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، جو کچھ آیتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا پڑھائی جاتی ہیں ان میں غور کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔